صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہے اور ان کا نام ہے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے اور ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے کہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب بن نفیل اور بن عبد العزیٰ، اور ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو کہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ یہ خود بھی صحابیہ تھی کیونکہ صحابی کی بہن تھی۔ آگے حضرت حفصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بہن بھائی ہیں، اور یہ تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ تو ان دنوں قریش مکہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے جن دنوں یہ پیدا ہوئی تھی۔ ان کا پہلا نکاح جو تھا وہ خنیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جو کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، اور ان کا خاندان بنو سہم تھا اور یہ بھی دونوں مسلمان تھے۔ ماں باپ اور شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہوئی تھی۔ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کے خامد تھے، شوہر تھے، کافی زخمی ہوئے۔ واپس آ کر یعنی گھر واپس آ کر جنگ بدر سے انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بڑی فکر تھی۔ انہی دنوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ عثمان غنی جو ہے نا وہ میری بہن حفصہ سے نکاح کر لے۔ اس کے لیے انہوں نے جا کے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد مایوس ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ بھی خاموش رہے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم نکاح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب کو تو خاموشی جو ہوتی ہے وہ پھر انکار کے معنوں میں ہوتی ہے نا۔ تو پھر یہ 30 نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے خواہش کی کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس طرح ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان کا نکاح ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب آپ نے مجھے حفصہ کے ساتھ نکاح کا کہا تھا، میں صرف اسی لیے خاموش تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے نکاح کی بات کی تھی، چونکہ آپ کا راز میرے پاس تھا، میں اس کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ اللہ کے نبی خود ظاہر نہ کر دیتے، لہٰذا آپ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی بات مت لائیے گا۔ دیکھیں اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے بھی وضاحت کر دی۔ دونوں اصحاب جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل اسی طرح ملتے رہے جیسے سگے بھائی ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے بہن سے کہا ہے کہ بیٹی کا رشتہ دے دیں، بہن نے رشتہ نہیں دیا تو ہم لوگ ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھتے،
کہ ہم نے نہیں آپ سے بولنا، آپ نے ہماری بیٹی کو جواب دے دیا، اور اگر بیٹے کا مانگا جواب دے دیا، ہمارا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں، اس کے لیے جادو وغیرہ کرواتے ہیں کہ اگر یہ بیٹی ہماری نہیں رہی تو پھر یہ کسی کی بھی نہ رہے۔ یوں ہم بہت سارے غلط کام کرتے ہیں صرف اس بیس پہ کہ یہ بیٹی اور بیٹا ہمیں کیوں نہیں ملا۔ یاد رکھے، جو لڑکی لڑکا آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ لہٰذا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خاندان کو چھوڑ دینا، ان کو نہ بلانا، میں نے آپ کو اکثر یہ حدیث بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان قاتلوں میں سے اٹھایا جائے گا جو 1 سال تک اپنے بہن بھائی کو نہیں بلاتا، اور آج ہمارے 1 سال نہیں، سالوں سال صرف اس وجہ سے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بھائی نے رشتہ نہیں دیا، ہمیں ہماری بہن نے رشتہ نہیں دیا۔ دیکھیں یہ دونوں صاحب بولتے رہے، ایون کہ اتنا ان کا پیار تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ جب خلافت کی بات ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیعت کی، انہوں نے کہا کہ میں ان کو ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیعت کر لی، یعنی ان کے دلوں میں بالکل بھی ملال نہیں تھا۔ تو خدا را یہ سبق سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ جو لڑکی لڑکا بچی بچہ ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، اسے خدا کی رضا سمجھ کے قبول کیا کریں۔ یہ مت کہا کریں کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ اگر اللہ نے اس لڑکی کو ہمارے گھر بھیجا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ اللہ ہمیں وہی چیز دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، وہ نکارہ چیز ہمیں کبھی نہیں دیتا۔ میں بھی جو چیز ہمیں پسند ہے، جو لڑکی میں پسند ہے، ہم جس کو لانا چاہتے ہیں، اللہ نے وہ ہم سے دور کر دی، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو یوں ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی نہیں ہوئی، اس کے علاوہ بھی ان کی کسی اولاد کا تذکرہ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بھائی تھے، ان کے بچوں سے ان کی کنیت بھی چلی، ان کے ساتھ پیار بھی بہت کرتی تھی، محبت بھی بہت کرتی تھی، وہ ان سے ملتے جلتے بھی تھے، وہ ان کے گھر میں بھی آتے جاتے تھے، لیکن ان کی اپنی سگی اولاد کوئی نہیں تھی۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جو زیادہ تر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی۔ دین کو بہت زیادہ سمجھتی تھی۔ ان کے دین کو سمجھنے کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدر اور حدیبیہ والے جنت میں جائیں گے، جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں کہتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص ایک بار جہنم کا دراغہ بنے گا، وارد ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی تو کہا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقُوا، لیکن وہ لوگ نجات پاگے جو پرہیزگار ہے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اس کے اندر ظالم ہی دوزانوں گریں گے۔ پھر اللہ کے نبی ان کی اکثر تربیت کرتے رہتے تھے۔ یعنی دین کے اندر ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات تو میری عقل نہیں مانتی، میں نے نہیں ماننا، ایسا نہیں کر سکتے۔ دین کے لیے ہمیں جھکنا پڑے گا، جو دین ہمیں کہتا ہے ہمیں وہی ماننا ہے۔ اگر اپنے پاس سے بات کریں گے یا کہیں گے نہیں جی میرا دل نہیں مانتا، تو پھر ہم دین کو نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے دل کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، جو ہمارا دل کہتے ہیں ہم وہ مانیں گے۔ اب بدر والے کون ہیں، یہ تو ہم نے چوتھے سپارے میں اچھے طریقے سے پڑھا ہے۔ جنگ بدر میں جو صحابی شریک ہوا تھا اس کے اوپر جہنم حرام کر دی گئی تھی، وہ پکا جنتی تھا۔ ان کے بعد ان صحابہ سے غلطیاں بھی کچھ ہوئی ہیں، لیکن جسٹ ان کو اس لیے معاف کر دیا جاتا تھا کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو کچھ عرصہ بعد کافی صحابہ آپ کے ساتھ کٹھے ہو گئے، کافی آپ کا بتائیں مکہ میں جو تھوڑے سے تھے جو تھے وہ بھی کہیں کوئی حبشہ میں ہجرت کر گیا تھا، کوئی مدینہ میں، کوئی کہیں چھپ چھپ کے عبادت ہوتی تھی۔ اب جب کہ مدینہ میں آئے تو سرعام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکہ میں بھی سرعام شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ بات نہیں بنی تھی۔
اب جب مدینہ میں آئے تو کافی تعداد ہو گئی، یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، کہا آپ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا ہم کسی غلط کام کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ اگلے سال عمرہ کریں، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے تو پھر آپ کو آئے عمرے کے لیے، ہتھیار بند کر کے آئے، کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں، تو آپ کو پھر عمرے کی اجازت دی جائے گی۔ تو جب یہ شرائط ساری مان لی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ان کی ساری باتیں مانی جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، مطلب یہ تھا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا۔ تو جتنے لوگ حدیبیہ میں شامل تھے ان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا اور جہنم کو پناہ دے گا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد بڑی تعلیم دی۔ کیا بات ہے ان بیویوں کی، ان صحابہ اکرام کی جنہوں نے اللہ کے نبی کے گھر میں تربیت حاصل کی، ان کی تربیت میں ہم کہاں شک کر سکتے ہیں جو بیویاں اللہ کے نبی کی تھی۔ تو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نا اگر کوئی چونٹی وغیرہ کاٹ دیتی تھی نا اس کا دم آتا تھا، وہ آئی ہے گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ انہوں نے اس کو بھی سکھا دیا۔ اب ہمیں یہاں پہ یہ نقطہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم دم کے لیے مولوی ڈھونڈتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم سارے کام سیکھ لیتے ہیں، سلائی کڑھائی سب کچھ سیکھتے ہیں، لیکن دم کے لیے ہم کسی کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے بچے کو دم کر دے۔ ٹھیک ہے ان کا عمل زیادہ ہوتا ہے، ہمارے عمل کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دم کیا چیز ہے؟ ایک دعا ہے۔ پہلے خود کوشش کریں، پہلے خود کریں۔ ہاں کوئی مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، نہیں آ رہا رام، اول تو ہمارے کرنے میں کمی رہ سکتی ہے، اللہ شفا ضرور دیتا ہے، پھر کسی ایسے بندے سے کروائے جو باعمل ہو اور تہجد گزار ہو، لیکن دم کرنا خود سیکھیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھیل رہے تھے، انہوں نے کھیلتے کھیلتے رونا شروع کر دیا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو یہ کھیل رہے تھے دونوں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، کہا اللہ کے نبی آپ کے نواسوں کو نظر لگ گئی ہے، آپ ان کو دم کریں۔ کن الفاظ سے؟ اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو دم کریں گے ہم کہیں گے اعوذ، میں اپنے آپ کو اللہ جی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اگر ہم بچے کو دم کریں گے تو کہیں گے اعیذک، میں اس بچے کو اپنے رب کی پناہ میں دیتی ہوں۔ کن چیزوں سے؟ ان ساری برائیوں سے، نظر بد سے، حسد کے حسد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دم سکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو بچے دوبارہ سے کھیلنے لگے۔ اور حدیث ہمیں یہی کہتی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کے بچے رو رہے ہیں، فوراً سے ہنس رہے ہیں، فوراً سے رونے لگے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو دم کیجیے، اللہ کی پناہ میں۔ اور دوسری بات جو صبح و شام کے اذکار ہیں، کبھی آپ ان کو ترجمے سے ماشاءاللہ سے بڑی خوش نصیب میں آپ یاد کر رہی ہیں، اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت ڈالے۔ آپ ان کو اگر ترجمے سے پڑھتی ہیں آپ دیکھیں وہ ساری کی ساری حفاظت کی دعائیں ہیں، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ اس کے اندر آپ صبح بھی 3 بار یہ دعا پڑھ لیں، اپنے آپ کے لیے پڑھ لیں، بچوں کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھیں اور دم کریں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچے کو بھی اللہ کی حفاظت میں دیں۔ ہاں اگر کوئی سنگین مسئلہ ہو جاتا ہے پھر کروانا جائز ہے، لیکن باعمل انسان سے۔ اس کے بعد ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تہجد گزار تھی اور بہت زیادہ روزے رکھنے والی تھی۔ یہاں وہ حدیث کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کوئی بات بن گئی تو آپ نے سوچا کہ میں حفصہ کو طلاق دے دوں۔ سوچا تھا کہ اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، کہا میرے پیغمبر آپ نے حفصہ کو طلاق نہیں دینی۔ کہا ٹھیک ہے، اس لیے نہیں دینی کہ آپ کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حفصہ اللہ کے ہاں سجدے کرنے والی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ اپنی بیٹیوں کا جب گھر آباد کرنے کی بات کرتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں فل لیولی جہیز دو ان کو، بہت زیادہ دو، تاکہ اگلے بندے پہ برڈن پڑ جائے، روب پڑ جائے، اور اس کو ڈگریاں دلاؤ بہت ساری، تاکہ اگلے پہ روب پڑ جائے کہ میری بیٹی پڑھی لکھی، اس کو چاہے غسل کا طریقہ آتا ہے یا نہیں اس کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، نماز کا طریقہ آتا ہے یا نہیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ گھر جو ہے نا وہ نہ تو زیادہ حق مہر بچاتا ہے، نہ ڈگریاں بچاتی ہیں، نہ آپ کی بچی کا جہیز بچاتا ہے، گھر اللہ بچاتا ہے۔ تو اس کی سیفٹی کے لیے، اس کے گھر کو آباد کرنے کے لیے خدا را اس کو جب سسرال بھیجتے ہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق دے کے بھیجے، تعلق اگر اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے گھر اجڑنے سے پہلے ہی آباد کر دیا۔ آج کی بیٹی روتی ہے، کیوں؟ میرا خامد کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ راتیں اس کے پاس گزارتا ہے، میں کیا کروں؟ تو میری بہن یہ کام کر جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی اللہ معاف کرے کہ اس کے اندر یا اس کے اندر کوئی خامی تھے، یہ اللہ ہی جانتے کیوں دینے لگے تھے، لیکن بچایا کس نے؟ اللہ نے بچایا۔ تو اگر آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے، گھر اجڑ رہا ہے، سب سے پہلے صبر کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے، وہ آپ کے خامد کو آپ کا کر دے گا، اس کے دل میں آپ کی محبت بٹھا دے گا۔ تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں بچاتے۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اضافی فضیلت ہے کہ وہ روزے زیادہ رکھتی تھی، کیونکہ روزہ انسان کو بے حیائی سے بچاتا ہے۔ اور آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، روزہ رکھ کے دیکھ لیں، تو آپ بھی بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گی، بہت ساری بے حیائیوں سے بچ جائیں گی۔ تہجد تو روزہ جو ہے نا وہ ہماری زندگی کو اتنا عظیم کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی، اللہ کے قریب ہو جاتی ہیں آپ تہجد پڑھنے سے اور روزہ رکھنے۔ خدا را اگر آپ 2 نفلوں سے بھی ابتدا کریں گی تو آپ ہمیشہ کے لیے آہستہ سے تہجد گزار بن جائیں گی، اور جب آپ تہجد گزار بن گئی تو آپ اللہ کی ولی بن گئی۔ جب آپ اللہ کی ولی بن گئی تو سمجھے عرش کا سایہ آپ کو مل جائے گا، حضور کی شفاعت آپ کو مل جائے گی، حوض کوثر آپ کو مل جائے گا، جنت میں اللہ کا دیدار آپ کو مل جائے گا۔ تو کسی دوستی میں اتنا مزہ نہیں، کسی محبت میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اللہ کے پیار میں مزہ ہے، جتنا اللہ کے تعلق میں مزہ ہے۔ اور اگر آپ وہ مزہ لینا چاہتی ہیں تو تہجد کی طرف آ جائے، چاہے 2 نفلوں سے ابتدا کریں، آہستہ آہستہ 8 تک چلی جائے۔ 8 پڑھے میرے پیغمبر نے، پڑھنے شروع کریں، کرنی شروع کریں عبادت۔ حفصہ رضی اللہ، ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت کس لیے پڑھ رہی ہیں؟ سیرت صحابیت ہم نے کس لیے شروع کی ہے؟ کہ ہماری زندگی اللہ ان جیسی بنا دے، تو چنے ایک نہ ایک نقطہ۔ اور یہ جو تہجد ہے یہ ہمیں بے حیائی سے بچاتی ہے، روزہ ہمیں بے حیائی سے بچاتا ہے، تہجد ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لہٰذا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ روزہ دار بھی تھی اور تہجد گزار بھی بہت زیادہ تھی۔ اور اس کے بعد یہ دجال سے بڑا ڈرتی تھی۔ ابن سیاد نامی ایک شخص تھا جو خامیاں یا جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتائی تھی وہ ساری اس میں پائی جاتی تھی۔ وہ ایک بار آ گیا تو عمر، ان کا جو بھائی تھا عبداللہ بن عمر، اس نے اس کو کافی مارا، اس کی کافی سویلنگ آ گئی۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ڈرتے ہوئے کہ تمہیں ضرورت کیا تھی اس کے سامنے جانے کی؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے بہن بھائیوں کو، تمہیں ضرورت کیا تھی لڑنے کی، اس کے پاس جانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تم جاتے ہی نا تمہاری لڑائی ہوتی نا۔ ایسے سمجھا، یعنی ڈرتے ہوئے سمجھا رہی تمہیں ضرورت کیا تھی اس تک پہنچنے کی، یعنی اس سے اتنا ڈرتی تھی۔ کہتی تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا خروج ہونے والا ہے؟ لہٰذا دجال سے بہت ڈرتی تھی۔ یعنی وہ اس بات کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو باتیں ہمیں فائدہ نہیں دیتی نا، ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں فائدہ دیتی نہیں ہیں، تو کیوں ان باتوں میں پڑھتے ہیں، کیوں اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے؟ ہمیں اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں جو دین سے فائدہ مل رہا ہے وہ حاصل کریں، جس کا ہمیں عمل کا حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کریں، جس پہ ہمیں خاموش رہنے کا کہا جا رہا ہے اس پہ خاموش رہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے مزاج کی بڑی اچھی تھی، تھوڑی تیز بھی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ان کی بہت بنتی تھی، کیونکہ یہ دونوں کا رشتہ تو ایک ہی تھا، وہ بھی بیوی تھی یہ بھی بیوی تھی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب عصر کی نماز آپ پڑھتے نا تو آپ ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے، 10 منٹ 15 منٹ سب کے پاس بیٹھ کے ساتھ ساتھ، بالکل ساتھ ساتھ کمرے تھے، حجرے تھے ان کے، سب کے پاس جاتے۔ تو حضرت ایک بیوی تھی ان کی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے شہد دے دیا، زینب نام تھا ان کا، تو وہ شہد کو پانی کے اندر ڈال کے تھوڑا شربت بنا کے رکھتی کہ اللہ کے نبی آنے والے، میں آپ کو پلاؤں گی۔ اب جب مطلب کہ آپ اس کے پاس جاتے تھے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا۔ یہ بات حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو پتہ چلی تو ان سے برداشت نہ ہوئی کہ ہمارے پاس 10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ، تو زینب کے پاس 5 منٹ زیادہ کیوں لگتے ہیں؟ انہوں نے پتہ کروایا تو کہ وہ زینب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شربت پلاتی ہیں شہد کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مشورہ کیا آپس میں کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے نا تو ہم نے کہنا کہ آپ کے منہ سے نا مغافیر کی سمیل آتی ہے، یہ ایک پودا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا سمیل سے بڑی الجھن تھی، اس لیے آپ ہمیشہ، خاص کر آپ کو یہ ہوتا تھا میرے منہ سے سمیل نہ آئے، کیونکہ آپ کے پاس آل ٹائم تو جبرائیل آتے تھے اور فرشتوں کو سمیل سے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ پیاز یا لہسن کھاؤ تو آپ مسجدوں کے قریب نہ آؤ کچا، کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کو سمیل اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے آپ صرف ہمیشہ مسواک اپنے کان پہ لٹکا کے رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر میں اپنی امت پہ گرا نہ سمجھوں، میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دوں، آخری ٹائم بھی آپ مسواک کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی، جب اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، حفصہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ کے پاس آئے، شرارت کی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافر کی اسمیل آ رہی، تو آپ نے فرمایا اچھا، میں نے تو مغافر کھائی نہیں، اور بیٹھے بیٹھے آپ نے قسم کھا لی، کیا کہتے ہیں، آج کے بعد میں یہ نہیں کھاؤں گا جو مجھے حفصہ نے پلایا، میں نہیں پیوں گا۔ پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوستی ہیں تو میں وہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ جب انہوں نے اتنی بات کہہ دی تو اللہ نے فوراً قرآن مجید نازل کر دیا، سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے پیغمبر آپ نے اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کے کیسے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر لیا؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں اگر اللہ کے نبی کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے دین کے اندر، تو سوچئے پھر ہمیں ہے۔ بلکہ یہ تو دین بھی نہیں ہے، یہ ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے، دنیا کی چیز ہے، آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ جب ان کو اجازت نہیں ہے تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اپنی مرضی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں نا۔ تو آپ نے فوراً رجوع کیا اور فوراً آپ نے پھر شہد کھانا شروع کر دیا اور اپنی بات پہ شرمندہ بھی ہوئے کہ میں نے کیوں ایسا کام کر لیا۔ یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال کر لیں یا حرام۔ آج ہم میں سے ہر بندہ دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، میرا دل نہیں مانتا، کہتا ہے میں کروں گا کیونکہ میرا دل اس پہ مانتا ہے۔ دین ہم پہ نازل نہیں ہوا، دین ہمارے نبی پہ نازل ہوا ہے، ان کو اجازت نہیں تو ہمیں کہاں اجازت ہے؟ لہذا خدا را دلوں کی ماننا بند کرے، قرآن و حدیث کی مانیں، لوگوں کی باتوں میں آ کے اختلافی باتوں میں نہ پڑے، بلکہ قرآن و حدیث کو ماننے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ شرارتی تھی، ان کو بڑا اس بات پہ رشک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ایون کہ جب ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، کہتی مجھے تو ڈانٹ رہے ہو، اپنی بہن کو دیکھو، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اکثر سوال جواب کرتی ہے۔ تو عمر فاروق کی بات وہیں پہ رہ گئی، بھاگے آئے حفصہ کے پاس، کہا اللہ کے نبی کے ساتھ بولتی ہو ایسے؟ کہا ہاں میں سوال جواب کر لیتی ہوں، تھوڑا اونچی کر لیتی ہوگی بیوی جو تھی۔ کہا تم اللہ کے عذاب کو بلا رہی ہو اپنے اوپر، تم اپنی سوتن یعنی عائشہ کی نقل نہ کرو جسے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات بہت مشہور تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی کھانا اسی دن آتا تھا، زیادہ تر لوگ تحفہ اسی دن حضرت عائشہ کے گھر بھیجتے تھے، ایون کہ ساری بیویوں نے اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی ان سے کہ ہماری باریوں بھیجا کرے۔ کہا میں کیسے کس کے دل کو پکڑ سکتا ہوں، کس کو کہہ سکتا ہوں، وہ لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ یعنی مشہور تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ غسل کی بات ہوئی نا
تو دونوں اکٹھے غسل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابیہ نے پوچھا کہ وہ کون سی بیوی تھی؟ تو کہنے لگی وہ کون سی ہو سکتی ہے، یعنی ان کو بھی بڑا ناز تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اسی طرح ان کو بڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایک بار دونوں اکٹھی جنگ کے ساتھ گئی ہیں، تو کہتی ہیں عائشہ ایسے کرو، ہم دونوں اپنے اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے اونٹ پہ ہیں، تم میرے اونٹ پہ آ جاؤ، میں تمہارے اونٹ پہ آ جاتی ہوں، دیکھتے ہیں لفظوں کا متبادل خیالات آپ کیسے کرتے ہیں۔ اب عائشہ جو ہے وہ مان گئی، وہ حضرت حفصہ کے اونٹ پہ چلی گئی، حضرت حفصہ جو ہے عائشہ کے اونٹ پہ چلی گئی۔ اب یہ جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی عائشہ سمجھ کے جو حفصہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، باتیں وغیرہ کرتے رہے۔ اب جب آگے گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، تو ظاہر ہے حفصہ کی باری تو آئی نہیں، عائشہ سے بات کر کے آگے چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے اپنا پاؤں گھاس پہ مارا، کہنے لگے اللہ مجھے کوئی سانپ آئے ڈس لے، میں کیوں حفصہ کی باتوں میں آ گئی، میں نے یہ کام کیوں کیا۔ تو یہاں میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے خامد سے لڑائیاں نہ کیا کریں۔ فلاں کا خامد بڑا اچھا ہے، وہ تو اسے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اسے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے میرے سے پیار؟ گھر میں رہ رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، گھر آباد ہے، چل رہا ہے، سوال یہ ہے کہ پیار کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی روٹین لائف ہوتی ہے، ہر ایک کا کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں جو پانی بھی اٹھا کے نہیں پیتے، کچھ سارے گھر کا کام کروا دیتے ہیں، یہ مرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کرواتے تھے، لیکن فرض نہیں کیا مرد پہ کہ تم بھی کرواؤ کام لازمی اس کے ساتھ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ایک عورت کے ساتھ، اچھا جب اس کی شادی ہوئی نا، اس کو عورتوں نے کہا، مکے کی عورتوں نے، عرب کی عورتوں نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اس لڑکی سے زیادہ پیار کرتے ہیں جو آپ سے پیچھے پیچھے رہتی ہے، تم نا زیادہ قریب نہ جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیار نہیں کریں گے۔ اب وہ آ گئی باتوں میں، اب اللہ کے نبی زبردستی کسی پہ مسلط نہیں ہوتے، تو آ گئی باتوں میں، جب اللہ کے نبی اس کے قریب گئے تو وہ پیچھے پیچھے ہونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا شاید تم مجھے پسند نہیں کرتی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب اس کو طلاق ہو گئی۔ اب کیا تھا، کیوں آئی کسی کی باتوں میں؟ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنا گھر برباد کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا را اس بات کو سمجھیے، جو آپ کی قسمت کیا ہے وہ آپ کو مل گا۔ لوگ آپ کی جو آپ کو آ کے باتیں بتاتے ہیں نا، اصل میں اس کو آپ کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ جیسے ایک امام گزرے، ان کی بیوی بہت اچھی تھی، ان سے بہت پیار کرتی تھی، اکثر ان کے پاس آتی جاتی، خامد باہر سے آیا تو السلام علیکم پورا سلام ہو رہا ہے، پانی پیش کیا جا رہا ہے، کھانا پیش کیا جا رہا ہے، جوتا پکڑتی ہے، رومال پکڑتی ہے، گرم کر کے پانی دیتی ہے غسل کے لیے۔ تو ایک دن ایک عورت کو برداشت نہیں، اس کی محبت کی مثالیں لوگ دیتے تھے، اب اس سے برداشت نہ ہوا کہ یہ اس کا خامد اسے اتنا پیار کرتا ہے، آئی اس کے گھر میں، کہ تمہارا خامد کام نہیں کرتا؟ کہتی کرتا ہے۔ پھر تمہارے کپڑے اتنے پرانے پرانے کیوں ہیں؟ اچھا پرانے ہیں؟ پہلے اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے کپڑے پرانے ہیں۔ تمہارے گھر میں کوئی پھل بھی نہیں نظر آ، یوں باتیں مطلب ٹوٹ ٹوٹ کے، تمہارے گھر میں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، اچھا میں چلتی ہوں، جیسے آج کل کی عورتوں کا یہ ماحول ہوتا ہے۔ خیر وہ چلی گئی، خاوند آیا گھر میں، تو کہتی ہیں کہ نہ سلام نہ دعا۔ تو اب وہ بڑا پریشان کہ پہلے تو میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، سمجھ گیا کہ آج کچھ ہو گیا، تو پوچھا کیا حال ہے، کچھ پکایا؟ کہتی دیکھے کہ گئی سی جڑا پوچھن دے جے، کیا مجھے دیکھے کہ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ، وہی پنجابی کا محاورہ کہ اس کو الٹا پڑ گئی، تو وہ سمجھ گیا کہ آج کچھ ہو گیا، بد دعا کی کہ اللہ جس نے میرے گھر کو خراب کیا ہے اسے تو ہی پوچھ۔ اب وہ اوپر کھڑی سارا منظر بھی دیکھ رہی تھی، اچانک سے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، سمجھ گئی کہ مجھے سزا مل گئی، فوراً نیچے آئی، آ کے معافی مانگی کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کا گھر برباد کیا، خدا را مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ تو پھر اس امام صاحب نے دعا کی کہ اللہ میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی بنائی واپس آ گئی تھی۔ لہٰذا کسی کی باتوں میں آ کے اپنا گھر برباد نہ کریں، گھر نہ اجاڑیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو دیکھتی دیکھتی اپنا ہی گھر برباد کر لیں۔ جو آپ کی قسمت ہے وہ آپ کو مل چکا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی وفات کب ہوئی؟ یہ وفات ان کی ہوئی ہے، شعبان کا مہینہ تھا اور 45 ہجری تھی، مدینہ میں فوت ہوئی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، اور مروان جو اس وقت کا گورنر تھا اس نے اس کا جنازہ پڑھایا،
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کو لے کر قبر تک گئے اور ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عاصم، سالم عبداللہ اور حمزہ نے ان کو قبر میں اتارا۔ یوں آپ وسلم کی چوتھی بیوی جو تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور جس وقت یہ وفات پائی ہیں ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی جب یہ دنیا سے گئی ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے وقت انہوں نے بلا کے وصیت کی تھی کہ جو غابہ کی جائیداد جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو ملی تھی کہ اس کو صدقہ کر دینا، اس کو صدقہ کر دیا گیا تھا، اور اولاد ان کی کوئی بھی نہیں تھی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی ان کی طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔